بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج سے 2 سال پہلے جو ہے نا، یا 3 سال پہلے کہہ لیں، میں نے ٹینائٹس کے ایک ٹاپک پہ ویڈیو اپنے بنائی تھی، کیونکہ مجھے خود ٹینائٹس ہے۔ ٹینائٹس مین ورٹیگو، چکر آنا، ان بیلنس ہو جانا، اور ٹینائٹس کانوں میں شور، دماغ میں شور، یہ مجھے مسائل تھے جن کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی تھی نا۔ تو مجھے نا 2-4 دن سے کہہ لیں کہ ہفتے سے کہہ لیں 15 دن سے مجھے نا اس ویڈیوز پہ، 1 سال پرانی ویڈیوز پہ دوبارہ سے کمنٹ آ رہے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹینائٹس ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس پہ نا تھوڑی سی ویڈیو بنا دیتی ہوں، امید کروں گی کہ تھوڑی بنے، ویسے میں سے تھوڑی بنتی نہیں ہے، لمبی بنا دیتی ہوں نا۔ تو جناب ٹینائٹس میرا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے مسائل میرے پیدا ہو چکے ہیں۔ ٹینائٹس جب مجھے آج سے 4 سال پہلے شروع ہوا تھا، تو ایک رات سوتے میں اچانک سے شروع ہوا تھا، رات 12 بجے، وہ دن بھی مجھے یاد ہے، ٹائم بھی یاد ہے اچھی طرح سے، بالکل میں ٹھیک تھی، اور مجھے سوتے میں جو ہے نا وہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے آج تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، کم بھی نہیں ہوا، زیادہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا۔ تو 4 سال ہو گئے اس چیز کو، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ سب سے پہلے تو بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے بھی، اور اللہ پاک آپ یہ میرے حق میں بھی قبول کرے کہ اللہ پاک اس بیماری سے ہم سب کی جان چھڑائے جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ پاک نے پتہ نہیں اس امتحان کے لیے ہمیں کیوں چنا ہے، لیکن بس اللہ پاک کی آزمائش ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندوں کو ہی ایسے امتحانات سے گزارتا ہے۔ تو یہ کہنے کو سننے والوں جو ہے نا، جو اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ تو سمجھیں گے اس چیز کو کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اور یہ کیا بیماری ہے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے وہ کہیں گے کہ اس لیے کون سا مسئلہ ہے، وہ اس چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں۔ تو جو مجھے کمنٹ کر رہے تھے ان کے لیے میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو یار آپ لوگ پریشان نہ ہو، بہت گندی بیماری ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، بیماری کوئی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن یار اس بیماری نے ہمارا تو قسم سے زندگی ہماری الٹ کے رکھ دیا، تختہ الٹ دیا ہماری زندگی کا، مطلب کہ دماغ میں شور، کانوں میں شور۔ میرے جو ہے نا 4 سال پہلے صرف شور ایک کان میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ چیز بڑھ گئی ہے، اب یہ ایسے بڑھ گئی ہے کہ اب میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہوں۔ مجھے کوئی بولتا ہے نا تو میرے کانوں کے پردوں سے کوئی بھی آواز ٹکراتی ہے، خاص طور پہ اس والے کان کے پردوں سے کوئی بھی آواز ٹکراتی ہے نا، تو وہ تڑ تڑ تڑ، جس سے بندہ کہتا ہے کہ ریڈیو کے اسپیکر پہ کسی نے انگلیاں ایسے 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 بجا دی ہیں، مطلب ایسے میرا جو کان کا پردہ نا وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، پھٹ پھٹ کے آواز آتی ہے، اور برا حال میرا اس کان نے کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں تھوڑا سا اونچا بولتی ہوں تو تب بھی میرے اس کان کے پردے میں نا وہی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح انسان کہتا ہے کہ کوئی اسپیکر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو اسپیکر میں خرابی ہو جاتی ہے تو وہ جو آواز دینے لگ جاتے ہیں، اس طرح کی آواز آ رہی ہے میرے کان میں 24 گھنٹے۔ آپ 2 دفعہ ایلوپیتھک میڈیسن میں نے لی ہے، اینٹی بایوٹک لی ہے کان کی وجہ سے، ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے، ENT کو، اس نے بولا کہ آپ کے کان میں بہت زیادہ فنگس اور ریشہ کان کے پردے سے چپکا ہوا ہے۔ 2 ڈاکٹرز کو چیک کروایا، ایک ڈاکٹر کو کروایا تو اس نے جو ہے وہ میڈیسن دی، ریشہ خشک ہو گیا، اینٹی بایوٹک کھائی میں نے، ریشہ خشک ہوا، اس کے بعد اس نے کان کی صفائی کر دی، تو میرا کافی حد تک مجھے آرام آ گیا تھا، صرف کان کے مسئلے کی وہ جو پھڑپھڑاہٹ تھی اس سے، اور کان کا شور ختم نہیں ہوا تھا، دماغ کا وہ تھا اسٹل۔ تو پھر دوسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا، فنگس لگ گئی، میں نے ایلوپیتھک علاج کروایا، اس سے میں تھوڑا ٹھیک ہو گئی۔ اور تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ کہا، جی آپ کے کان میں ٹینائٹس ریشے کی وجہ سے ہے، آپ کی جو وینز ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں ریشے کی وجہ سے، تو آپ کا ہم چھوٹا سا آپریشن کریں گے، کان کا پردے میں سوراخ کریں گے، ریشہ کھینچ لیں گے، اور اس کے بعد ہم کان کا پردہ قدرتی طور پہ دوبارہ وہ جڑ جاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب میں نے ادھر مشورہ کیا اپنے جاننے والوں سے، بڑوں سے، تو انہوں نے کہا بالکل بھی یہ کام کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ریشہ اندر ہی اندر بنتا ہے، وہ ایک دفعہ نکال دیں گے دوبارہ بن جائے گا ریشہ، ریشے کی علامات کو پہلے ختم کیا جائے، صفائی تو وہ کر دیں گے لیکن دوبارہ ریشہ بن جائے گا، ریشہ کیوں بن رہا ہے، وہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اب اینٹی بایوٹک میں آلریڈی اتنی زیادہ کھا چکی تھی آج سے 4 سال پہلے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میرا یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے، تو وہ اینٹی بایوٹک مجھے اب سوٹ ہی نہیں کرتی۔ میں کوئی اینٹی بایوٹک کھا لیتی ہوں تو میں مرنے والی ہوں، میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، میری بری حالت ہو جاتی ہے، میں پیروں پہ کھڑے ہونے والی نہیں رہتی، میں اینٹی بایوٹک نہیں کھا سکتی اب۔ تو دوبارہ سے وہ میرا ریشہ، مطلب 2 دفعہ صفائی کے بعد دوبارہ سے وہ بن گیا، وہی ببلز پھٹنا پٹک پٹک کانوں میں، اور پریشر بننا، بند کھلنا کان۔ تو میں نے اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا، ایلوپیتھک کے پاس میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، کسی ENT کے پاس نہیں گئی، اسٹل میرا یہ مسئلہ ہے، میں بولتی ہوں اونچا تب بھی میرے کانوں میں کچھ ہلتا ہے، میں کوئی بولتا ہے تب بھی میرے کانوں میں کچھ ہلتا ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے ڈپریشن کا مسئلہ شور کی وجہ سے 4 سالوں سے ہے، وہ بالکل بھی نہیں گیا، وہ پچھلے دنوں بہت زیادہ ہو گیا تھا،
اتنا زیادہ ڈپریشن، اتنے زیادہ پینک اٹیکس آتے تھے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. میری زندگی میں کیا بتاؤں یار، مجھے رونا آ رہا ہے. بہت زیادہ جو ہے نا میں نے ڈپریشن دیکھا ہے. تو وہی بات کہ اللہ پاک کسی کو کسی بیماری میں مبتلا نہ کرے، لیکن یہ ڈپریشن جو ہے نا دماغی مسئلے، اس میں تو کوئی میں کہتی ہوں دشمن بھی نہ ہو مبتلا. پچھلے دنوں بہت زیادہ میری بری حالت تھی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گرمیاں میں بتاتی ہوں میری اچھی گزر جاتی ہیں، بہتر گزر جاتی ہیں، کیونکہ پنکھے چلتے ہیں، ان کے شور میں مجھے اندر کا شور سنائی نہیں دیتا دماغ کا. لیکن جیسی سردی آتی ہے تو پنکھے بند ہو جاتے ہیں. پھر تو یہ جو باریک باریک چڑیوں کی بھی آوازیں ہیں نا، وہ بھی میرے کان کے پردے سے ایسے ٹکراتی ہیں نا کہ میرا دل تانگ ہوتا ہے بہت زیادہ سینسٹیو وہ کہنے ہو گئے ہیں کان میرے. تو دماغ کا شور نہیں ختم ہوا، ڈپریشن بھی نہیں ختم ہوا، کانوں کے جو مسائل تھے وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں، سر درد بھی وہیں کا وہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ چکر جو میرے تھے نا، ورٹیگو جو مجھے مسئلہ تھا، اس سے جو ہے نا مجھے آرام ہے. اس سے مجھے ایسے آرام ہے کہ میں نا بہت ساری چیزیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. اور غلطیاں میں نے کیا کی ہیں کہ میں راتوں کو بہت دیر تک جاگتی رہتی تھی، بہت دیر تک میں جاگتی رہتی تھی. مطلب کہ یہاں تک کہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ روزوں میں سحری کا ٹائم ہو جاتا، صبح سحری کا ٹائم ہو جاتا تھا اور میں جاگ رہی ہوتی تھی، میں رات ہوتی ہی نہیں تھی. موبائل پہ ہر وقت بھائی یہ دیکھو کیسے ویڈیو ایڈٹ ہونی ہے، ولاگ بنانا ہے، اب اس کو ایڈٹ کرنا ہے، 2 دن کے ولاگ بنا کے ایڈٹ کر رہی ہوتی تھی. اور اسٹیمنا تھا، صحت تھی. سال پہلے کی صرف بات آپ کر لیں، یہ سب کچھ تھا میرے ساتھ، ٹینائٹس بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا میں یہ سب کچھ کر رہی تھی. لیکن کیا تھا کہ میں راتوں کو بہت دیر تک جاگ رہی تھی، اور میں نے اپنی صحت کی تباہی، بربادی اور فنائی جو ہے نا وہ میں نے خود کی ہے. انسان کا دماغ بھی تھک جاتا ہے یار، دماغ کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے، اور ہم نے اسی دماغ کو اتنا تھکا دیا ہے. تو مجھے اپنے چکروں کی وجہ سمجھ آنے لگ گئی کہ مجھے چکر اس وجہ سے آتے ہیں، ان بیلنس ہونے لگی تھی بہت زیادہ، کہ میں راتوں کو بہت دیر تک جاگتی ہوں، اور مطلب کہ پوری رات میں جاگتی ہوں، اور پھر صبح اٹھنا ہوتا ہے جلدی بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے. تو مجھے چکر یہاں سے آنے لگے تھے. میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میرے چکر میرے ریکور ہو گئے ہیں، ورٹیگو میرا کافی ختم ہی ہو گیا تقریباً، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایک ٹیبلٹ ہے سرک کے نام سے، میں وہ بہت زیادہ کھا رہی تھی چکروں کے لیے. تو وہ میرا وقتی طور پہ جب مجھے چکر زیادہ آتے تھے میں وہ کھاتی تھی، تو مجھے وقتی طور پہ آرام آ جاتا تھا. پھر وہی عادتیں چینج نہیں کرنی، لائف سٹائل چینج نہیں کرنا، تو پھر وہی مسئلہ مجھے ہو رہا تھا. تو پھر آخر میں نے سونے جاگنے کی روٹین کو نا تھوڑا سا بہتر کیا. مطلب اب کچھ بھی ہو جائے 9 یا حد 9:30 بجے میں سو جاتی ہوں. نیند نہ بھی آئے نا تو میں نے فون رکھ دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ مجھے تب ریئلائز ہو رہا ہے کہ جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. اگر آپ اسٹیج پہ ابھی تک نہیں پہنچے تو پلیز آپ لوگ اپنے آپ کو نا چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اپنے کھانے پینے کی عادتوں کو دیکھیں. اور میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ ٹینائٹس بیماری نہیں ہے. یہ چیزیں مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں. ٹینائٹس خود بیماری نہیں ہے، یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب جسم میں آپ کے کوئی اور بیماری ہے نا، اس کا سائن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کانوں میں شور آتا ہے. اب دیکھیں اگر کسی کا بی پی ہائی ہوتا ہے نا تو اس کے کانوں میں بھی شور آتا ہے. اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے اس کے کانوں میں بھی شور آتا ہے. تو یہ ٹینائٹس بیماری نہیں ہے، یہ کسی بیماری کا سائن ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. چاہے وہ آپ کے کانوں میں ہو رہا ہے، ریشہ بننا ہے، اس وجہ سے آپ کو شور آ رہا ہے دماغ میں. آپ کا اگر جو اسٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہے تب بھی آپ کے کانوں میں شور آئے گا. اگر آپ کو قبض رہتی ہے تب بھی آپ کے کانوں میں شور آئے گا. اور بہت سارے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. شوگر ہے تب بھی آئے گا، بی پی ہائی ہوتا ہے تب بھی آئے گا. بہت ساری آپ کے جسم میں چیزیں ہیں جو کہ غلط اگر ہے نا تو آپ کو بالکل جو ہے نا وہ کانوں میں ڈیفینیٹلی شور آئے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ آپ کے سر سے پیر تک آپ کو کیا فیل ہوتا ہے، آپ کے اندر کیا پرابلمس چل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے وٹامنز بھی ہیں جو کم ہو، مطلب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو اسے ڈپریشن بھی ہوتا ہے. مطلب جس طرح میرا وٹامن ڈی بہت کم آیا تھا، میں نے پچھلے سال کروایا تھا ٹیسٹ، اس کا اب تو نہیں کروایا، پچھلے سال کروایا تھا. 100 میں سے 30% ہونا چاہیے، مطلب 30% وہ آپ کا مطلب ٹیسٹ آنا چاہیے. تو میرا 16 آیا تھا، بہت زیادہ جو ہے نا وٹامن ڈی میرا کم تھا. اچھا اب میں نا مطلب دماغ میں بھی کچھ ہلتا ہے، نیچے اوپر ہونے سے، سجدہ کرنے سے، نماز میں سجدہ کرتی ہوں تو ابھی میرے دماغ میں کچھ ہلتا ہے. ڈپریشن بھی ہے، کان بھی بند ہوئے پڑے ہیں، تباہ ہوئے پڑے ہیں، ذہنی حالت بھی خراب ہوئی پڑی ہے، ٹینائٹس بھی وہیں کا وہیں ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس مسئلے کا حل میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک رات میں بہت زیادہ ڈپریشن میں نے گزاری، بہت زیادہ ڈپریشن میں نے گزاری. میں روئی، ساری رات ہی روتی رہتی تھی. یہ جو پچھلے کچھ دن گزرے ہیں، 2 ہفتہ.
تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. دل دھڑکتا رہتا تھا ہر ٹائم. ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی تھی نا, مطلب دماغ کچھ بھی غلط سوچتا تھا نا تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی, اور جسم ٹھنڈا یخ ہو جاتا تھا, ایسے جیسے سنسناہٹ سے گزر جاتی تھی. یہ ساری ڈپریشن کی علامات تھیں, کیونکہ مجھے سونے سے ڈر لگتا تھا. جیسے جیسے رات ہوتی تھی نا تو میری حالت خراب ہو جاتی تھی کہ کانوں کا شور آئے گا, میں سو نہیں سکوں گی, اور یہ سوچ کے مجھے ڈپریشن ہو جاتا تھا. تو میں نا بہت زیادہ پریشان تھی, تو میں نے نا یوٹیوب پہ بہت سرچ کیا کہ ٹینائٹس کی کوئی مجھے کا علاج مل جائے. آپ لوگوں نے بھی سرچ کیا ہوگا, کوئی ٹینائٹس کا مجھے علاج مل جائے, کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے مجھے نا آرام آ جائے. لیکن مجھے ایسی کوئی سٹوری نہیں ملی, کوئی دوائی نہیں ملی, کوئی علاج نہیں ملا. ہر بندہ اپنی اپنی بتا رہا ہے. تو پھر مجھے نا ایک انڈیا کے بھائی ہیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ایک انڈیا کے بھائی ہیں, ان کا نام ہے کنال, ان کا نام ہے. تو واٹس ایپ پہ وہ میرے ساتھ ہیں, کیونکہ مجھے وہ یوٹیوب سے ملے تھے اور ان کا ٹینائٹس ریکور ہو گیا. وہ واحد بندے مجھے ملے جن کا ٹینائٹس انہوں نے کہا کہ میرا مطلب بالکل ریکور ہو گیا, مطلب 100 میں سے 100% جو ہے نا فیصد وہ ریکور ہو گیا میرا ٹینائٹس. تو میں نے ان سے واٹس ایپ نمبر لیا, میں نے ان سے واٹس ایپ پہ شروع میں بات کی, تو انہوں نے مجھے تھوڑا بہت بتایا کہ ہاں میرا ریکور ہو گیا یہ وہ نا. تو میں نے اتنی تفصیل سے میری بات نہیں ہو سکی, بیچ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ گرمیاں تھیں تو میرا ٹینائٹس دبا ہوا تھا. لیکن اب جیسی سردیاں آئیں تو مجھے وہی بھائی یاد آئے. میں نے کہا کنال بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے. جیسے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں ایک سانس میں بتا دیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی سب سے پہلے آپ گرم چیزیں چھوڑ دیں کھانا. انہوں نے کہا کہ میرا ٹینائٹس ریکور ہو گیا. میں نے بہت زیادہ جو ہے نا ورک کیا ہے اپنے آپ پہ, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا. میں نے میڈیسن سے خود کو ٹھیک نہیں کیا, میں نے ڈائٹ سے خود کو ٹھیک کیا, اور میں نے اپنی لائف سٹائل چینجنگ کی ہیں جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے, تو انہوں نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. تو اب وہ جو ہے نا پیسے لیتے ہیں, یعنی کہ پاکستانی وہ بنتا ہے 10-15 ہزار روپیہ بنتا ہے. انڈین جو ہے وہ 4500 میرے خیال ہے 4500 وہ کہہ رہے تھے. پاکستانی وہ 15,000 سے اوپر ہی بنتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں لیتا ہوں, اور میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا, اس میں مطلب لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں اپنے ٹینائٹس سے ریکوری کے لیے. تو آپ بھی اگر آنا چاہتی ہیں تو آپ بھائی لے سکتی ہیں میرا کورس. میں نے ان کو کہا کہ بھائی کورس تو میں لیتی رہوں گی, فی الحال تو میں مر رہی ہوں, میری حالت نہیں ہے, مجھے بتاؤ میں تو رات جاگ کے گزاری ہے, میں کدھر جاؤں, میں کیا کروں, مجھے تو آخر پہ آپ ہی سمجھ آئے ہو, مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے, تھوڑا سا مجھے گائیڈ کرو. اور ساتھ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی میں آپ کو لے بھی نہیں سکتا اپنے گروپ میں, اس لیے کہ ابھی میرا 4 لوگ چل رہے ہیں, وہ دسمبر کے اینڈ پہ جا کے ختم ہوں گے مطلب ان کا کورس. تو پھر میں آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر سکوں گا, گائیڈ لائن دوں گا پھر میں آپ کو. تب تک کون ویٹ کرے بھائی, دسمبر کہاں پڑا ہوا ہے, اور میری تو راتیں عذاب میں تھی. میں نے ان کی تھوڑی سی منت ترلے کیے, تھوڑا سا روئی پیٹی. تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ گرم چیزیں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. گرم چیزیں بالکل نہیں کھانی آپ نے, کیونکہ آپ کے دماغ میں خشکی ہوگی ہے بہت زیادہ. پھر جو باتیں وہ کرتے گئے نا, آپ یقین کریں کہ میں سوچتی گئی کہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے, بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے دماغ میں بہت زیادہ خشکی ہے, آپ کی باڈی میں خشکی ہوگی ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. آپ کی جو رگیں ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کے اندر ریشہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں, میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی باڈی میں ریشہ بھی بہت زیادہ ہے, اور جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, جو گرم چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے. تو جب میں نے تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالا تو میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ چائے زہر ہے بند کر دیں, کافی زہر ہے بند کر دیں, دودھ زہر ہے بند کر دیں. اس کے علاوہ چکن, بیف, مٹن, فش, یہ سب کچھ بند کر دیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جن کا مزاج خشک اور گرم ہے, مطلب جن کی تاثیر, وہ آپ بند کر دیں, یہ آپ کے لیے زہر ہے. تو میں تو ڈر گئی. میں نے کہا بھائی میں تو دودھ بھی روزانہ پی رہی ہوں, یہ سوچ کے کہ دماغ خراب ہوا پڑا ہے تو تھوڑی طاقت ملے گی. میں تو کھجورے ڈال کے, انجیر ڈال کے اور بادام ڈال کے رگڑ رگڑ کے پی رہی ہوں, پھر میرا دماغ سیٹ ہوگا. لیکن میری تو طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے دن بدن. جب انہوں نے یہ باتیں کی تو مجھے سمجھ آئی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو دودھ پیتی ہوں تو رات اور کھڑکھڑاہٹ دماغ کی بڑھ جاتی ہے, شور بڑھ جاتا ہے. چائے پیتی ہوں اس سے بھی میری حالت واقعی خراب ہوتی ہے. تو جیسے جیسے وہ مجھے بتاتے گئے کچھ باتیں, تو میں ذہن میں میرے وہ آتی گئیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے بالکل ایک ایک لفظ صحیح بولا ہے کہ جو چیزیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں, مطلب وہ میں اپنی زندگی میں اگر سوچوں تو انہوں نے میری صحت ٹھیک کرنے کے بجائے مزید خراب کی ہے. یخنی پی رہی ہوں, مطلب لا کے نا مٹن, اس کی یخنی بنا کے پی رہی ہوں کہ میرے میں طاقت آئے گی. وہ الٹا مطلب افیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ میرا دماغ خشک ہوا پر اینٹی بایوٹک کی وجہ سے. میں نے اینٹی بایوٹک جتنی کھائی ہیں نا
اپنی داڑھ کی مسئلے کی وجہ سے، کیونکہ میرا ٹینائٹس سٹارٹ ہی داڑھ سے ہوا تھا، میری داڑھ خراب تھی، پورا مہینہ میں نے اینٹی بایوٹک کھائی ہیں، جس کی بعد میرا یہ دماغ کا شور سٹارٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ گرم چیزیں بند کر دیں، چائے بند کر دیں، کافی بند کر دیں، اس کے علاوہ چکن بیف مٹن کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، دیکھنا ہی نہیں ہے، انڈا بند کر دیں، دودھ بند کر دیں، سبزیاں کھائیں، گوشت کھائیں، سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، جوس بنا کے پئیں، سلاد آپ کھائیں، اور اس کے علاوہ وائٹ آٹے کی روٹی آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں اس طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کر دیں، تھوڑی سی مطلب نہیں، کافی ساری گائیڈ لائن ہے نا وہ مجھے مل گئی، بھئی اب یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے نہیں کرنا۔ اور ایلوپیتھک دوائیاں کھانا بالکل چھوڑ دیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا بالکل چھوڑ دیں، صرف اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو صحیح کریں، گرم چیزیں کھانا بند کر دیں، اور اس کے علاوہ وہی واک اور ایکسرسائز، یہ بہت زیادہ ضروری ہے یار۔ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا پچھلی کچھ دنوں سے، جو بھی میں کبھی ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، اس میں ڈیلی واک پہ جاتی ہوں، اور 3 کلومیٹر میں چل پاتی ہوں بھائی، سیدھی سی بات ہے، 3 کلومیٹر واک میں ضرور کر رہی ہوں، اور گھر میں الٹا سیدھا جو ہے نا وہ ایکسرسائزیں بھی کر لیتی ہوں کہ چلو یار تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہو جائے ڈپریشن کی وجہ سے۔ تو کھانا پینا کنٹرول کر لیں، بہت زیادہ کنٹرول کر لیں، آئلی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، سیلڈ کھائیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے کہا ہے کہ یہ نہیں کھانی وہ آپ بھی نہ کھائیں جن کو ٹینائٹس ہے۔ تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا چینج لا کے دیکھیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا، سونے جاگنے کی روٹین کو چینج کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دماغ آپ کا ختم ہو جائے گا، میں بتا رہی ہوں آپ کو، چکر آپ کے اسی سے ختم ہوں گے جب آپ ٹائم پہ سوئیں گے۔ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، ٹائم پہ سو جائیں، جتنے بھی کام ہیں آپ پہلے کوشش کریں کہ 9 بجے سے پہلے آپ نے کر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ اگر آپ بچوں والے ہیں، اگر آپ ان میرڈ ہیں، 8:30 بجے ہی سو جائیں، میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی۔ اور ہاں ایک اور چیز، موبائل کا استعمال آپ نے بہت کم کر دینا ہے۔ جن کو بھی ورٹیگو ہے، ٹینائٹس ہے، موبائل کا استعمال بہت کم کر دیا۔ میرا چینل کافی پیچھے چلا گیا ہے، بہت زیادہ ویوز میرے گر گئے ہیں، لیکن میں ویڈیو نہیں ڈال رہی کیونکہ میرا دماغ ٹھیک ہی نہیں ہے، پاگل ہوئی ہوں میں تو میں ویڈیو بنانے بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، پتہ ہے کہ آپ کو اسکرین ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں اور آنکھوں کے بعد آپ کے دماغ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ میرا ہوا پڑا ہے اتنی زیادہ اسکرین ٹائمنگ، تو پوری رات آپ کو بتایا جاگتی تھی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چاہے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا ایپ یوز کریں، چھوڑ دیں۔ صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے یار، صحت چلی جائے دوبارہ نہیں آتی واپس ویسی۔ تو آپ لوگ پلیز موبائل کا کھیڑا چھوڑ دیں، موبائل نے تباہ کر دیا ہے۔ میں تو مانتی ہوں اس چیز کو کہ مجھے موبائل نے ختم کیا ہے، اور اب میں تقریباً کئی مہینے ہو گئے ریگولر نہیں ہوں یوٹیوب پہ۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے بچے نظر آتے ہیں کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور میری صحت ختم ہو چکی ہے ابھی سے میری صحت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ابھی تو پتہ نہیں کتنی زندگی پڑی ہے، کیا پتہ اگلے پل کی نہ ہو، کیا پتہ کتنی پڑی ہے۔ تو ہم تو پاگل ہو گئے، ابھی سے ہم ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں، ابھی سے ہمارے کانوں میں بابوں والے شور آنے لگے ہیں جو مائیوں کے کانوں میں سے آتے ہیں، کبھی بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ آتے ہیں وہ، ابھی سے ہمارے حالات یہ ہونے لگے ہیں۔ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے یار۔ اور میرے ساتھ تو چلو مسئلہ ہو رہا ہے، چلو میرے 2 بچے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شادی کو بھی 13 سال گزر گئے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے کا کمنٹ تھا کہ میری ایج 17 سال ہے اور مجھے ٹینائٹس ہو گیا۔ تو بھائی ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ میں تو اس ڈپریشن میں، ٹینائٹس میں آتے ہی ڈپریشن میں آئی ہوں، اور اس کے بعد میں تو سر سے پیر تک ختم ہو گئی ہوں۔ اب یقین کریں میرے سر کے بال گر گئے ہیں، سارے بال میرے سر کے گر گئے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، میرے سر میں سڑکیں بن گئی ہیں، مطلب کہ اتنی دماغی کمزوری ہو چکی ہے۔ دماغ کا سارے مسئلے ہیں نا، مسئلے ڈپریشن کی وجہ سے، ریشے کی وجہ سے، یہ ٹینائٹس کی وجہ سے، ورٹیگو کی وجہ سے، مائیگرین کی وجہ سے، سارے رولے ہی اس دماغ کے اندر، اس کھوپڑی میں۔ تو میرے تو سر کے بال گر گئے ہیں سارے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز موبائل کو مطلب دیکھنا چھوڑ دیں، موبائل کی ٹائمنگ کو کم کریں، اور سوشل میڈیا سے، ٹی وی سے، اس چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ اس بیماری کا شکار ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے، ان چیزوں سے دور ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ آپ میں فرق ضرور آئے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں میں فرق لازمی طور پہ آئے گا۔ تو اگر آپ لوگ بھی ٹینائٹس کا شکار ہیں تو پریشان آپ نے نہیں ہونا، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ میرے لیے کیجیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، کرنی تھیں، اور بس یہاں پہ میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ٹائم یہاں پہ ہو چکا ہے 7:15۔ بس 9 سے پہلے آپ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو آ جائے گی۔ ضرور لائک کر کے جائیے گا، کمنٹ کر کے جائیے گا، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت سارا پیار۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔